مشرق وسطیٰ میں مسلسل 5ویں روز بھی کشیدگی برقرار، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکہ طیاروں کی ایران میں مختلف مقامات پر بمباری، بحری ناکہ اور جوابی حملوں سے مشرق وسطیٰ دہل اٹھا۔ سینٹ کام نے ایرانی فوجی اثاثوں، کمانڈ سینٹر، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ چابہار، حواس اور بندر عباس پر بمباری۔ آواز شہر میں کینسر ہسپتال کے قریب میزائل گرا، 211 بچوں کو نکال لیا گیا۔ قشیم میں فش پاؤڈر بنانے والی فیکٹری کو نقصان پہنچا۔ ایران کے جوابی حملوں میں شدت۔ آپریشن اسد 2 کی 8ویں لہر، پاکستان انقلاب کے اردن کی الرزاق ایئر بیس پر ڈرون حملے۔ امریکی فوج کے مواصلاتی نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ ابتدائی وارننگ ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان، کہا کہ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں ہوں گی۔ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر ایران کے ساتھ معاہدہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا انکشاف، کہا کہ امریکہ میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی مہم بھاری رقم خرچ کی، اس کے باوجود میں امریکی مفادات کو اولین ترجیح دوں گا۔ امریکہ میں ایران کے لیے حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک قلیل المدتی مقصد تھا۔ امریکہ کی ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل اور گیس کی بلا تعطل ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اب یہ ہمارا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ ملک کی دفاع پر مرکوز ہے۔ ایران کا دو ٹوک موقف۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں، جبکہ دوسرے فریق نے اپنی ذمہ داریاں ترک کیں تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایران کی قومی سلامتی آبنائے ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں مثمر، امن اور استحکام کے سوا کوئی متبادل راستہ نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ، کہا کہ پاکستان تمام فریقین کو جنگ سے گریز کی ترغیب دیتا رہے گا۔ امید ہے تمام فریقین تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں امن کے لیے مؤثر فریم ورک ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان آبنائے ہرمز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، اہم فیصلے متوقع، کفایت چاری اقدامات کے لیے اجلاس طلب۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا شیڈول ملتوی کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کفایت چاری اقدامات سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان، ایندھن کی بچت اور کفایت چاری اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ فیول بچت اور اضافی کفایت چاری اقدامات ختم کر دیے تھے۔ قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت، پیٹرول پمپ مالکان نے ایک روز قبل ہی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی، شہری خوار ہو گئے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل اور WTI کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی۔ ملک کی سلامتی کے لیے دی جانے والی ہر قربانی قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت۔ امن و سلامتی اور استحکام کے لیے اجتماعی یکجہتی وقت کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو، سرحدوں پر معمور جوان سخت ترین حالات میں وطن کی حفاظت کرتے ہیں، شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اختلاف رائے کے باوجود قومی یکجہتی اور باہمی احترام ناگزیر ہے۔ ایسا کوئی بیان نہ دیا جائے جس سے ملک دشمن کو فائدہ ہو۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ ذمہ داری سیاسی قیادت کو قومی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ MKM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ قومی بیانیے کی نفی کرنے والے بیانات سے گریز کیا جائے۔ سیاسی رہنماؤں کو اپنے بیانات میں احتیاط برتنی چاہیے۔ قومی مفاد کے خلاف تاثر پیدا کرنے والے بیانات مناسب نہیں۔ ریاستی اداروں اور وقار کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ مولانا کے بیان سے صرف افواج پاکستان کی ہی نہیں، 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہوئی۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی عزت، وقار اور قربانیوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ قرارداد میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے۔ شہدائے پاکستان کے ورثاء کی دل آزاری ہوئی۔ مار کے حق ضرب
अजब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में शहीद होने वालों की कुर्बानियों की तौहीन की गई। शहदा की कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। तनख्वाह सियासतदान और सरकारी मुलाजमीन भी लेते हैं, मगर सरहदों के मुहाफ़िज़ों का मकान सबसे बुलंद है। पंजाब के तमाम इलाकों को यकसां तरक्की दी जाएगी। हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का आरिफ वाला में तकरीब से खिताब। कहा कि जनूबी और वस्ती पंजाब, शिमाली पंजाब में कोई इम्तियाज़ नहीं। ज़रूरतमंद तलबा को लैपटॉप और iPad फराहम किए जाएंगे। रवां साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को देंगे। बच्चों की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बाख्तियार बनाना हुकूमत की तरजीह है। वालिदैन बच्चों को गैर महफूज मकामात पर न भेजें। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर, बेटियां महफूज हैं। नौजवानों को सियासत और कौमी मामलात से आगाह होना चाहिए। सरकारी ज़मीन की तकसीम के जरिए 30,000 ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाया गया। अपना घर स्कीम के तहत 2 लाख घरों पर काम जारी है। 2,000 अफराद को मुफ्त 5 मरला के प्लाट के मलकियती कागजात फराहम किए गए। मौजूदा हुकूमत नूरा कुश्ती के बजाय मालाकंड डिवीजन और साबिक फाटा को टैक्स से मुस्तस्ना करे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि माली साल 2026-27 खैर पख्तूनख्वा में अमन, तरक्की और खुशहाली का साल साबित होगा। लोअर दिल्ली में फितनान खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुतादिद खारजी हलाक, 3 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। मुतादिद एहलकार जख्मी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खारजियों के हमले का पुलिस ने भरपूर और बहादुरी से मुकाबला किया। कार्रवाई के दौरान खारिज को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस फोर्स के अज़म, हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ जज्बे में कोई कमी नहीं आई। कैंट बोर्ड इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत कैंट बोर्ड इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। कैंट बोर्ड मेंबर्स की मुद्दत 11 अप्रैल 2026 को खत्म हो चुकी। इलेक्शन 120 दिन में होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन 42 कैंट बोर्ड्स की हल्काबंदियां 20 अप्रैल 2026 को मुकम्मल कर चुका। कैंट बोर्ड इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत की तहरीरी दरख्वास्त लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा को 14 मई, 3 जून और 16 जून को खतूत भेजे। तहरीरी दरख्वास्त न मिलने से इलेक्शन प्रोग्राम जारी नहीं किया जा सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म से मामले में ज़ाती मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। डॉक्टर आकाश कत्ल केस पुलिस रिपोर्ट में नामालूम खातून के मुलविस होने का इंकशाफ। 3 मुल्ज़िमान मफरूर करार। 3 गिरफ्तार मुल्ज़िमान का वारदात और कत्ल का एतराफ़। रिपोर्ट में बताया गया कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने एतराफ़ किया है कि वो 13 जुलाई को 3 मोटरसाइकिलों और 1 कार पर बैंक पहुंचे थे। डॉक्टर आकाश से 20 लाख रुपए छीने। मुल्ज़िमान के मुताबिक कार्ड की फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक छीनी गई 20 लाख रुपए की रकम ताहाल बरामद नहीं हो सकी। मफरूर मुल्ज़िमान में असलम पहनोर, एक लड़की और एक नामालूम शख्स भी शामिल है। हॉकी के साबिक कौमी कप्तान शहबाज सीनियर आइंदा हॉकी वर्ल्ड कप में खसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ। शहबाज सीनियर पाकिस्तानी लेजेंड खिलाड़ी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से 30 अगस्त तक बेल्जियम और हॉलैंड में खेला जाएगा। दुनिया की बेहतरीन हॉकी टीम एक्शन में नजर आएंगी। शहबाज सीनियर पाकिस्तान की 1994 की वर्ल्ड कप फातेह टीम के कप्तान रहे। मेजर लीग में वेस्ट इंडीज के रोमन पॉल ने हारिस रऊफ के 1 ओवर में 4 छक्के छुड़ा दिए। कैरेबियन बल्लेबाज ने क्वालिफायर मैच में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया। हारिस रऊफ ने मैच में 53 रन दिए।